بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہے معصومین کا اور جمعے کے دن میں نے مجلس کا آغاز ایک خواہش سے کی، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک دعا کہ الا متا حروفی کا یا مولا، صرف اس لیے کی کہ ماشاءاللہ ابھی آپ نے دعائے ندبہ پڑھی۔ دعائے ندبہ موسٹ ریکمنڈڈ دعا ہے غیبت امام میں۔ یہ اتنی اچھی دعا ہے کہ یہ دعا جب تک امام کا ظہور نہیں ہوا یہ پڑھی جائے گی۔ انشاءاللہ جب میرا مولا ظہور کر جائے گا تو یہ دعا ختم ہو جائے گی۔ اگر اپنے امام سے قریب ہونا ہے، امام سے کلوز ہونا ہے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس سے بہتر دعا نہیں ہے غیبت امام میں۔ یہ جو ہائر اوکلٹیشن ہے، یہ جو غیبت کبریٰ ہے، غیبت کبریٰ میں سب سے زیادہ اگر کسی دعا کو ریکمنڈ کیا گیا جمعے کے دن، وہ دعائے ندبہ ہے۔ یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس سے اگر آپ فیل کریں ہر جمعے کو 40 جمعے کی نیت کرو، 40 فرائیڈیز کی، کہ میں ہر جمعے کو یہ دعائے ندبہ پڑھوں گا۔ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس یہاں روزے میں ہو رہی، یا اگر گھر میں کوئی پڑھ رہا تو گھر میں پڑھے، تو آپ فیل کریں گے 40 جمعے میں کہ کوئی ایک جمعہ آپ کا امام آپ کی محفل میں آتا ہے۔ ملاقات امام کے لیے بھی بہترین دعا ہے، پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بھی بہترین دعا ہے، امام سے کلوز ہونے کے لیے بہترین دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کا پڑھتے جاؤ اور اس کے بعد ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو۔ ٹھیک ہے، عربی میں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، واجب نہیں ہے، لیکن صرف قرآن مجید عربی میں پڑھنا۔ کیوں؟ قرآن مجید نازل ہوا عربی میں۔ لیکن یہ دعائیں، کوئی دعا ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے ندبہ ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے مولا حسین، جتنی دعائیں اگر آپ اپنی لینگویج میں پڑھیں گے نا تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر یو سیئنگ، کیا بول رہے آپ، کیا امام بول رہے۔ رٹ کے دعا کوئی نہیں پڑھنا۔ اگر آپ دعائے ندبہ جب موقع ملا نا، آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے۔ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمانے کا امام بول رہا کیا، کتنا کلوز ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے۔ دوستوں میں بار بار یہ جملہ بول رہا، کلوز۔ وائی؟ ہم کو کلوز ہونا ہے، ہم کو اپنے امام سے قریب ہونا ہے۔ ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی سے قریب ہونے کی کوشش کرتے، ہر آدمی سے جو بڑا آدمی ہوتا ہم اس سے کلوز ہونے کی کوشش کرتے، لیکن امام سے اگر کوئی کلوز ہو جائے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تمہاری دنیا اور آخرت تمہاری ساتھ ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ فرائیڈے کا دن امام کا رکھا گیا، اور دعائے ندبہ پریکٹس کے لیے نہیں پڑھنا کہ ہر فرائیڈے دعائے ندبہ پڑھنا جا کے روزے میں، چلو ٹھیک ہے دعائے ندبہ پڑھ لیں گے، کوئی ہم باہر کھڑے ہوئے، کوئی یہاں کھڑا ہوا ہے۔ نہیں دوستو، نہیں۔ دعائے ندبہ جب پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تمہاری محفل میں کہیں امام بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ ہونا کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا، میرا امام میرا بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے میں ٹرانسلیشن بول رہا۔ گجراتی میں ٹرانسلیشن پڑھو، انگلش میں پڑھو، جو لینگویج آپ کی۔ یہ تصور کرنا، اور بڑا احتیاط سے وضو کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ دعا نہیں ہے، یہ تڑپ ہے، یہ کرب ہے، یہ بے چینی ہے۔ اور اگر تم دعائے ندبہ کو کنٹینیو پڑھتے رہو، موضوع میں تم ایسا گرو کرو گے۔ میں ذمہ داری سے بول رہا، جس گھر میں دعائے ندبہ ہوتی ہے اس گھر میں پھر پریشانی نہیں ہوتی، انلیس وہ کوئی گناہ کر رہا، میوزک چل رہی اس کے گھر میں، غیبت چل رہی اس کے گھر میں، حرام ہو رہا اس کے گھر میں۔ ادروائز ایسا رحمت کا شیڈ آ جاتا ہو تمہارے گھر کے اوپر، ٹوٹل رحمت کا شیڈ آتا۔ دعائے ندبہ بہت دعا ہے، موسٹ ریکمنڈڈ دعا۔ دعائے ندبہ کے بعد ایک اور دعا پڑھنا آپ، دعائے عہد۔ جب بھی دعائے ندبہ پڑھو، دعائے ندبہ کے بعد دعائے عہد بھی پڑھو۔ وہ دعائے عہد کتنی دیر کی ہے؟ ہارڈلی 5 سے 6 منٹ۔ اور ایک چیز یاد رکھو، گھڑی دیکھ کر کبھی دعا نہیں پڑھنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھا؟ انہیں مجھے 8 بجے ختم کرنا ہے اس لیے کہ مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے، یہ سب نہیں کرنا۔ اگر تم گھڑی دے کے دعا کرو گے تو اللہ بھی گھڑی دیکھے گا تمہاری، کبھی نہیں کرنا۔ 5 منٹ اگر آگے پیچھے ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر، تم امام ہی کے پاس بیٹھے ہوئے نا۔ جتنی دیر دعائے ندبہ چلتی اتنی دیر نگاہ امام زمانہ تمہارے اوپر رہتی۔
اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو دعائے ندبہ کے بعد آپ لوگ مجھے نہیں معلوم ہوتی ہوگی یہاں پہ، I'm just telling you، دعا عہد پڑھو 5 منٹ یا 6 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے، کنٹینیوشن ہے۔ شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجنا میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا انہوں نے بھی کنٹینیوشن میں لکھا یہ دعا، مفاتیح الجنا شیخ عباس خمی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آواز تو نکالو یار، ناشتہ ہے، منہ کھولنا منہ کھولنا منہ کھولنا۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہم زبان سے آمین زور سے نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ دینے میں، لینے میں مزہ نہیں ہے، دینے میں مزہ ہے۔ آپ ایک روٹی دو کسی کو، دل کو سکون ملتا، لینے میں کیا مزہ ہے؟ ہمیشہ آمین زور سے بولنا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ ایک کی آمین قبول ہوگی تو سب کی دعا قبول ہوگی۔ تو بہرحال، تو دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا ہے، ایون مفاتیح میں دعائے عہد، آپ کو پتہ ہے، پڑھتے ہوں گے آپ۔ یہ دعا کی سب سے بڑی امپورٹنس کیا ہے پتہ ہے؟ یہ دعا بھی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ دعا عہد سے پہلے ایک بات اور بولوں، پورا یوتھ بیٹھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ جمعے کو تو عجل فرجہم بولو یار۔ ویری سیڈ، ہاں ویری سیڈ۔ آپ لوگوں میں عادت آنا سب میں، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے علاوہ صلوات پڑھنا ہی نہیں، واجب نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پہ صلوات کمپلیٹ ہے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تم امام کے لیے دعا کر رہے ہو۔ عجل فرجہم ایک ایسی چیز ہے، جیسے ہی تمہاری زبان سے نکلتا وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، امام پلٹ کے دیکھتا تم کو۔ آپ سمجھے؟ آپ بولیں گے کیوں دیکھتے ہیں امام پلٹ کے؟ تو یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر آپ کسی کو دعا دیں تو آپ وہ پلٹ کے آپ اس کو دیکھیں گے نہیں۔ مثال کے طور پہ میں انٹر ہوا، کوئی مجھے بولے کہ مولا آپ کو، جیسا ابھی سلام کر کے بولے مولانا مولا آپ کو سلامت رکھے، تو میں آگے نہیں پڑھا، میں اس کو پلٹ کے دیکھا مجھے دعا کون دے رہا، میں پلٹ کے دیکھا۔ یہ اخلاق ہے، اخلاق ہے، ایڈیکیٹ ہے یہ، کہ جب بھی کوئی تم کو دعا دیتا تم اس کو پلٹ کے دیکھتے کہ کون ہے یہ۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ دعا ہے امام کے لیے، تم جتنی مرتبہ بولو گے اتنی مرتبہ امام تم کو دیکھے گا، اس لیے کہ تم اس کے لیے دعا کر رہے۔ اور دعا کا دستور بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر تم نے کسی کو دعا دی تو اخلاق یہ ہے کہ وہ بھی پلٹ کے آپ کو دعا دیتا۔ اگر آپ نے کسی کو کہا اللہ تم کو سلامت رکھے تو آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تجھ کو بھی سلامت رکھے، بولتے۔ یہ اخلاق ہے نا، تو امام تو مرکز ہے اخلاق کا، مرکز ہے اخلاق کا، سینٹر پوائنٹ ہے اخلاق کا۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ایون نماز میں تم صلوات پڑھتے، رکوع میں، قنوت میں، سجدے میں، جب صلوات پڑھو، زندگی میں جب صلوات پڑھو، یہ بھی وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ جو ہے جب تک ظہور امام نہیں ہوا جب تک یہ پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ میرا مولا آنے کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کرو دوستو کہ 100 مرتبہ روزانہ، جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی افضل ترین عبادتوں میں صلوات ہے، افضل ترین عبادت میں۔ ہر معصوم سے یہ جملہ ہے، تو جب 100 مرتبہ آج صلوات پڑھو نا، 100 صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے ان کو ہدیہ کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار اپنی آخری حجت، اپنا محبوب ترین بندہ، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکت، جو تیری برکت ہے، جو تیری نعمت ہے، جو تیری آخری حجت ہے، اللہ تو اس کو سلامت رکھ۔ جب تم 100 مرتبہ صلوات وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو گے، تم یقین کرو، تم کہیں رہو، میرا مولا تم کو پلٹ کر دیکھتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے۔ امام دیکھ لے مجھے، سب سے بڑی بات ہے، ورنہ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ امام مجھے دیکھے۔ I don't have anything، I don't have anything، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اگر امام دیکھے یہ میرا لیے آنر ہے۔ بلیو می، اگر ایک دفعہ امام دیکھے تو ایسا اٹھتا ہے تم۔ آپ بولیں گے کیسے؟ نگاہ کرم امام، یہ امام کی نگاہ نہیں ہے، اللہ کی نگاہ ہے، یہ حجت خدا ہے زمین پہ۔ تو کوشش کرو کہ 100 مرتبہ جمعے کے دن، اور کیسا پڑھنا، آپ کار ڈرائیو کر رہے پڑھ سکتے ہیں، عورت کھانا بنا رہی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں تم بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، تم اپنے دھندے پہ جا رہے، دھندے پہ بیٹھ کے آج جمعے کے دن 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کر کے اپنا دھندا شروع کرو۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہیں کو کیا ملتا، آج کا دن کیسے گزرتا۔
سلوات کیا ہے؟ رحمت ہے نا. آپ دعا کر رہے ہیں سلوات میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار تم محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا سلوات. 100 مرتبہ اگر تم بول رہے کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر، اور اگر امام تم کو ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر، سمجھ میں آئی بات؟ تو 100 مرتبہ آج سلوات، جمعے کے دن کی افضل ترین عبادتوں میں سلوات. آپ 1000 مرتبہ پڑھو یار، پڑھ کے دیکھو تمہارے راستے کھلتے کیسا. دیکھو سلوات ایک ایسی چیز ہے، سلوات سب سے چھوٹی عبادت اور سب سے زیادہ فائدہ. اس لیے کہ مجھے بولا جاتا، میں جگہ کا نام تو نہیں بولتا، بولے مولانا چھوٹا عمل دینا، فائدہ اتنا ہونا، بڑے بڑے نہیں دینا، بڑے دیں گے تو ٹائم نہیں ہے، دھندا کرنا ہے. عمل چھوٹا ہونا، فائدہ اتنا ہونا. اگر آپ کو اتنا فائدہ چاہتے ہو تو سلوات پڑھو. 1000 مرتبہ پڑھو، لیکن پڑھو 100 مرتبہ منیمم پڑھنا سلوات ہر فرائیڈے. اگر ڈیلی بھی پڑھ رہے تو نتھنگ رانگ. ڈیلی پڑھ کے کیا کرو؟ ہر دن ہر معصوم کو ہدیہ کرو. کل اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو، دیکھو بھی کیا ہوتا. ایک ہفتہ تم ایسے شیڈ میں آ جاتے رحمت. سنڈے کے دن مولا علی بی بی کو ہدیہ کرو. اسی طرح جیسے میں نے اماموں کے نام بتائے، ویسے ہر دن اس امام سلوات پڑھو، ان کو ہدیہ کر دو. بولو آج کے دن کا گفٹ ہے، آج کے دن کا تحفہ ہے. تو دعائے ندبہ کے فوراً بعد دعائے عہد پڑھنا. یہ دعا چھٹے امام سے، اس میں اگر مفاتی دیکھیں آپ شیخ عباس کی تو اوپر لکھا ہے خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ دعا سب سے اچھا فائدہ کیا ہے اس میں پتہ ہے؟ میں نہیں بول رہا، جا کے مفاتی میں دیکھنا، یہ میں نہیں بول رہا، مفاتی میں دیکھو چھٹے امام پڑھ رہے. ایک ایک ورڈ غور سے سنیں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ معاف کرتا، 1000 نیکی لکھتا. کتنا فائدہ، آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا فائدہ ہے یار. آپ لوگ تو بزنس مین ہے نا، بزنس کمیونٹی ہے نا. آپ سوچو دھندا کیسا ہو گیا آپ کا. اس میں 1000 مثال کے طور پہ 1000 ورڈ ہے تو 1 ملین کے قریب نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے. 1000 گناہ معاف، 1 ملین گناہ معاف ہو رہے. آپ بولیں گے ایک دفعہ پڑھو تھینک یو ویری مچ، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. نہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ کتنا ہم نے کر لیا. تو یہ فائدہ اس دعائے عہد میں. اور دعائے عہد ایسا ہاتھ رکھ کے پڑھنا، یہ سب کوئی واجب عمل نہیں ہے. ایسا ہاتھ رکھ کے پڑھو جیسے تم اپنے امام کے ہاتھ میں بیعت کر رہے. یہی وہ دعا ہے جس کے بعد آپ پیر پہ مارتے، ایسے مار کے بولتے الجل یا مولا یا صاحب. کیا مطلب؟ کہ مولا آئیے، پلیز کم. اچھا یہ مارتے کیوں؟ ماریں گے تو ذہن میں بات آئے گی کہ کیوں مار رہے ہیں. امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، کوئی دعا میں ایسا مارتے نہیں. یہ ایک ہی دعا ایسی دعا ہے، اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ اپنے پیر پہ مارو، مار کے دعا کرو کہ آج جمعے کے دن الجل یا مولا یا صاحب زمان، مولا آپ آئیے. لیکن یہاں سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا، زبان سے نہیں بولنا، دل سے بولنا. تو دعا عہد. اور ایک دعا عہد کا فائدہ بتاؤ. اگر 40 دن 40 days وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، 40 دن اگر نماز فجر بغیر مس کرے کوئی دعا عہد پڑھتا ہے، یہ میں نہیں بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا. کیا بول رہا؟ کہ اگر کوئی 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر یہ نماز پڑھے، یہ دعا پڑھے، جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تو اس کو خبر سے اٹھائیں گے، اس کے لشکر میں شامل کریں گے. آپ کتنی آسانی سے سنا آپ تم نے. یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ میں مولا کے لشکر میں جاؤں گا، یہ یاد رکھو. پوری زندگی تم نے موا میں گزاری اور بول رہے اللہ جل، پتہ چلا امام آیا تو میں نے یہیں پہ اندھیرے میں موا میں پڑا ہوا ہوں. یہ کبھی مت سوچو دل میں، پلیز غور سے سنو میرے جملے. یہ کبھی مت سوچو کہ ابھی امام نہیں آئے گا، یہ کبھی نہیں سوچنا، یہ کفر ہے، شیعہ کی پہچان نہیں. یہ مت بولے یار میرا باپ گزر گیا، میرا دادا گزر گیا، وہ بھی انتظار کرتے ہوئے گزر گئے، اب تھوڑی آئیں گے امام پتہ نہیں کب آئیں گے. نو، شیعہ کی پہچان بتائی گئی کہ ایوری فرائیڈے تم کو رونا. دعائے ندبہ میں کیوں بول رہا، آپ کو ٹرانسلیشن پڑھو کہ تم تڑپنا، تم رونا، تڑپ کے گر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار تو اپنی حجت کو بھیج دے، اپنی امام کو، اپنی آخری حجت کو میرے پاس بھیج دے.
اس کے بعد آپ رمضان میں ایک دعا پڑھتے، دعا افتتاح پڑھتے یہاں پہ، دعا افتتاح رمضان میں، وہ اس کے آخری جملے کیا ہے؟ پھر میں بول رہا ٹرانسلیشن پڑھو، رٹ کے مت پڑھو، رٹ کے پڑھو گے کبھی آگے نہیں بڑھو گے، جہاں ہیں وہیں رہو گے. ٹرانسلیشن پڑھو گے you will know کہ what are you saying. تو بول رہے کیا؟ دعا افتتاح، اس کے آخری جملے یہی تو ہے کہ پروردگار تو نے رسول کو بھی بلا لیا، یہاں پہ ظلم ہو رہا دنیا میں، گناہ کی کثرت ہے، اپنی آخری حجت کو بھیج دے. ہر دعا میں زمانے کے امام کی ظہور کی دعا کیا. اس کے بعد آپ دعائے فرج پڑھتے، الہی ازمن براؤ برے الخفا والی دعا، مشہور دعا، وہ بھی 1-2 لائن کی 4 لائن کی دعا ہے، 1 منٹ کی ہے 2 منٹ کی دعا ہے، دعائے فرج، الہی ازمن براؤ برے الخفا والکشف الخطا، وہ والی دعا. اس میں کیا بولتے ہیں؟ اسا 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 الجل الجل الجل. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی لیے بول رہا ٹرانسلیشن پڑھو. اسا 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 اس کا مطلب ہے مولا آپ آئیے رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت. فوراً بولتے الجل الجل الجل. آپ سوچو یہ ساری دعائیں رکھی کیوں گئی؟ تمہارا لنک، تمہارا رشتہ اپنے امام سے مضبوط ہوتے جانا. دوستو تمہاری ہماری کوئی عبادت، اس میرے ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، میری مندی سٹیپ ہو رہی. I'm responsible of my words, what I'm saying. ہماری کوئی دعا، کوئی رحمت، اگر میرا بزنس ہو رہا، میرے پاس رحمت آ رہی، میری صحت ہے، میری ہیلتھ ہے، میری زندگی ہے، تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہے بی بی زہرا کے اس بیٹے کا. امام جب تک ہاتھ نہیں اٹھاتا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ زمین کے اوپر حجت ہے اللہ کی.